پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات ہیں، 1447 ہجری ہے اور الحمدللہ 70واں روزہ ہم نے اختیار کر لیا۔ ناظرین، غزوہ بدر پہ بات ہو رہی تھی، یوم الفرقان پہ بات ہو رہی تھی، ایک ایسا مارکہ جو تاریخ اسلام کا پہلا مارکہ ہے، حق و باطل کا مارکہ ہے۔ ایک طرف 1000 کا لشکر موجود ہے، اپنی پوری طاقت پوری فورس کے ساتھ موجود ہے، اور دوسری طرف 313 مجاہدین ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی صحیح طور سے روٹی موجود نہیں ہے۔ بس یہ کمپیریزن سمجھ لیں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ ایک طرف دنیاوی اعتبار سے سب کچھ موجود ہے، اور دوسری طرف ہے تو صرف وہ ہے جو سب سے بڑھ کر ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید ہے، ان کی مدد ہے۔ وہاں پر اسباب کو دیکھا جا رہا ہے، یہاں پر مسبب کو دیکھنے والے ہیں۔ وہاں پر دنیاوی طاقت کے اوپر بڑا زام ہے، بڑا ناز ہے، اور یہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناز ہے۔ بدر بپا ہو چکی ہے ناظرین۔ میں آج کچھ اہم ترین باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں بہت توجہ سے میری بات کو آپ سنیے گا، کیونکہ یہ جو مسلمانوں کے ماتھے کے اوپر ایکسٹریمزم کا، ٹیررزم کا، جاہل ہونے کا، اوجڈ ہونے کا جو لیبل لگایا جاتا ہے نا، اس کے پیچھے ایک پوری داستان اور پوری کہانی ہے۔ اس داستان کا ایک حصہ یہ بھی ہے ناظرین کہ ہم نے صحیح طور سے اپنا مقدمہ انٹرنیشنل فورمز پہ پیش کیا ہی نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہ مائٹ از رائٹ کی پالیسی پہ چلتے ہیں، وہ لوگ جو مسلمانوں کو مارتے بھی ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آواز بھی نہیں آنی چاہیے، ان لوگوں کے سامنے ہی ہمیں جا کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے، جبکہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس انداز سے انسانیت کو درگور کر رہے ہیں۔ یہ جو لیبل ہمارے اوپر لگایا گیا ہے، اب ذرا آئیے میں اس بات کو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ بدر کا مقام ہے، تصور میں اپنے آپ کو ایک بار پھر بدر کے میدان میں لے کر چلیں اور دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، کفار کو واصل جہنم کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 5000 فرشتوں کی مدد اترتی ہے، اللہ کی نصرت اترتی ہے، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کو مکمل طور پہ زمین بوس کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اگین وہی بات کہ دنیا کی فلسفی کیا ہے؟ دنیا کی فلسفی یہ ہے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، یعنی دنیا یہ کہتی ہے کہ جب پیار ہو اور جنگ ہو تو پھر اس کے اندر سب کچھ جائز ہے، سب کچھ جو کیا جائے سب کچھ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے بتایا کہ نہیں، پیار میں اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے، کچھ ڈیکورمز ہیں، کچھ ایس او پیز ہیں، کچھ لائنز ہیں، کچھ بارڈرز ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو سمجھنا ہوگا اور جس کے بارے میں شریعت نے سرکار علیہ السلام کے عمل کے ذریعے سے بتلا دیا۔ یعنی آپ سوچئے، کفار الٹے پاؤں سے بھاگ رہے ہیں، میدان چھوڑ چکے ہیں، واصل جہنم بہت سے کیے جا چکے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے سردار تھے، جن کو اپنی یوں کہیے کہ طاقت کے اوپر بڑا ناز تھا، اپنی قوت پہ بڑا زام تھا، اپنے اسلحے پہ بڑا زام تھا، ایسا ہی تھا نا، یعنی وہ ناچنے والی ساتھ لے کے آئے تھے، کنیزیں ساتھ لے کے آئے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، ڈھول ہو رہے تھے، تاشے ہو رہے تھے، گانے ہو رہے تھے، کھانا پینا ہو رہا تھا۔ الٹیمیٹ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسوا کر کے، ذلیل کر کے وہاں سے بھگا دیا۔ لیکن جب سب کچھ ہو گیا، اب ذرا ذہن میں رکھیے، کفار کی لاشیں پڑی ہیں وہاں پر، کفار کی، اس میں وہ بھی شخص ہے جو امت کا فرعون ہے، جسے سرکار علیہ السلام نے امت کا فرعون بتلایا، ابو جہل، جس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ پاک چھوڑنے پر مجبور کر دیا، معاذ اللہ ثم وہ مکہ پاک جس مکہ پاک کو چھوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسرت سے اسے دیکھ جاتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اے مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، لیکن میری قوم مجھے یہاں پر نہیں رہنے دیتی، تو جو آپ کی جائے پیدائش ہے، جس میں آپ چلا پھرا کرتے تھے، یعنی جس میں سرکار جب چلتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چلنے پھرنے کو اتنا محبوب بتلایا کہ قرآن میں آیات اتار دی کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا پیار کہ اللہ تعالیٰ کسی اور وجہ سے مکے کی قسم، اس کی گلیوں کی قسم نہیں اٹھاتا، اس لیے اٹھاتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر چلا پھرا کرتے ہیں، تو وہ امت کا فرعون ازر پڑا ہے، بالکل پڑا ہے، یعنی بالکل ایسا لیٹا ہوا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جان نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، نیست و نابود ہو چکا ہے۔ اس میں امیہ بن خلف بھی موجود ہے، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارچر کیا کرتا تھا، اس میں عتبہ بھی موجود ہے، شیبہ بھی موجود ہے، ولید بھی موجود ہے۔ یہ سارے وہ سردار تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اجیرن کیا ہوا تھا، مکے کی گلیاں ان پر تنگ کر دی تھی، اوجڑی تک آپ کے جس میں اتھر پہ پھینکی گئی، کانٹے تک آپ کے جو ہے راستے میں بچھائے گئے، ابو لہب کرتا تھا نا، اس کی بیوی کرتی تھی، سب کچھ کیا گیا۔ اب یہ سب پڑے ہیں، ذہن میں رکھیے، مسلمان فتح حاصل کر چکے ہیں، وہاں تو شکست کے شادیانے ہونے چاہیے تھے،
جشن ہونا چاہیے تھا، مسلمانوں کو جو ہے ڈھول بجانے چاہیے تھے، لیکن نہیں 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 نہیں، رحمت للعالمین کا ٹائٹل دے کر بھیجا گیا ہے میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا کہ اس موقع پہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاشوں کے پاس آتے ہیں اور آ کر آپ ان سے مخاطب ہونا شروع ہوتے ہیں، فلاں 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 فلاں، جس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ کیا تم نے دیکھ لیا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا. یعنی یہ گفتگو ان مردوں سے ہو رہی ہے، ان جہنمیوں سے ہو رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ سن سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں عمر، تم سے زیادہ سن سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ یہ جواب نہیں دے سکتے. اب آئی وہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا ان لاشوں کو، جتنے بھی ملعون تھے ان لاشوں کو چھوڑ دیا جاتا، کہ آتے وہاں پر کتے اور ان کی لاشوں کو بھنبوڑتے، چیل آتی، کوے آتے، مختلف جانور آتے، حشرات الارض آتے اور ان کی بوٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا جاتے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے سکون کو نوچا تھا، مسلمانوں کی یوں کہیے زندگیوں کو نوچا تھا، مسلمانوں کو جو مضطرب کر کے رکھ دیا تھا، ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیا تھا. لیکن قربان جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے. یہ ہے رحمت للعالمین. کہ آپ نے حکم صادر فرمایا کہ یہ جتنے بھی اس وقت کفار یہاں پر مرے پڑے ہیں، یہ جتنے بھی جہنمی ہیں، ان کی لاشوں کو کھلا نہ چھوڑا جائے، کیونکہ کوئی جانور آ کے ان کی لاشوں کو نہ بھنبوڑے. یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ان کی لاشوں کو اٹھایا جائے اور اٹھانے کے بعد ان کو کنویں کے اندر رکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے، تاکہ ان کے جسموں کو، مردہ جسموں کو کوئی جانور آ کے نقصان نہ پہنچائے. یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ دشمن واصل جہنم ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسانیت کی معراج دیکھیے، معراج دیکھیے. لوگ کہتے ہیں نا صاحب کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. ارے صاحب کاہے کا انسانیت مذہب ہے؟ انسانیت بنیادی طور پہ دین اسلام کی شاخ ہے. انسانیت تو تھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے. سرکار نے بتایا بنیادی طور پہ کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، کہ دشمن مرا پڑا ہے، واصل جہنم ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو انسانیت کی تکریم ہے، کہ دشمن کی باڈی کی جو تکریم ہے، وہ اس انداز سے آپ نے قائم کی کہ آپ نے ان کو کنویں میں، تمام جتنے بھی جہنمی تھے ان کو کنویں میں ڈلوایا. ڈلوانے کے بعد اس کے اوپر مٹی ڈلوائی، اور اس کے بعد 3 دن وہاں رک کر آپ پھر مدینہ پاک ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. یہ ہے رحمت للعالمین. یہ ہے اسلام، جو بنیادی طور پر ٹیررزم کا اور ایکسٹریمزم کا مذہب نہیں ہے. دشمنی میں بھی اسلام کہتا ہے کہ SOPs ہونی چاہیے، اور دشمنی میں بھی ڈیکورم ہونا چاہیے، اور وہ ڈیکورم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی لاشوں کو چھوڑ دیا جاتا، کہ جنہوں نے سرکار کو تنگ کیا تھا چھوڑ دیا جاتا، اور آتے وہاں پہ جانور ان کی جسموں کو بھنبوڑ بھنبوڑ کے کھاتے. لیکن نہیں، رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں، بات چیت میں نرمی ہو، خوشی ملے سار میں. رمضان کی رحمت آ جائے کردار میں. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان. غلطی رک جائے روزے کی ڈھال سے، کام ہر ایک اچھا ہو اسی خیال سے. دین تو ہے دنیا میں نیک اعمال سے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان.